السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ روزانہ کا 142واں درس ہے، یعنی 142، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ابتدائی 2 آیات جو ہم نے پڑھی ہے، 226 اور 227، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا یعنی خصمیں کھائیں، خصمیں جو کھاتے ہیں، ایلا کریں، ان کے لیے 4 ماہ رکے رہنا ہے۔ بس اگر انہوں نے لوٹا لیا تو بے شک اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً اللہ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ 228ویں آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیض تک دوسرے نکاح سے رکی رہیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو ان کے لیے روا نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا وہ اسے چھپائے۔ نیز اس مدت میں ان کے شوہر ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرطے کہ اصلاح مقصود ہو۔ اور جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، ایسے ہی مردوں پر عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ ہاں، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر سمجھ فرمائیے کہ یولون یعنی کہ قسم کھا لیتے ہیں، کہ ایلا سے بنا ہے، اس کے معنی قسم کھانا ہے، اور اصطلاح میں بیوی سے جدا رہنے کی قسم کھانا مراد ہے۔ عربوں میں اس کا عام رواج تھا کہ ذرا غصہ آیا اور بیوی سے جدا رہنے کی قسم کھا بیٹھتے۔ طلاق چھوڑ دینا قانونی طور پر خاوند اور بیوی کے باہمی تعلقات بالکل ختم ہو جانے کا نام طلاق ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں طلاق کے متعلق مختلف طریقے رائج تھے۔ یہودیوں کے ہاں طلاق کے سلسلے میں کوئی قید یا ذمہ داری نہ تھی، جس کا جب جی چاہتا بس ایک طلاق نامہ لکھ کر بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔
بیوی اسی وقت دوسرا خاوند کر سکتی تھی۔ اس آزادی کے مقابلے میں عیسائیوں نے بہت زیادہ سختی اختیار کی۔ خاوند بیوی کے علیحدہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہ رکھی، سوائے اس کے کہ بیوی کسی سے زنا کرے۔ یہی حال ہندو مذہب کا ہے۔ ان کے ہاں طلاق آج تک ناجائز چلی آ رہی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ یہ وہ چند اہم احکام ہیں جس کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ بالخصوص علماء کرام کا فریضہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ نشستیں رکھیں اور مجلسیں منعقد کریں اور ان کے سامنے اجتماعات منعقد کر یہ طلاق کے جو حقائق ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کو دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے۔ جس طرح آج طلاق کو ایک مذاق بنا دیا گیا اور طلاق کو ایک جو ہے سو مسلم خواتین پر بار بتلا کر جو ہے سو ان پر جو سو ظلم ظاہر کر آج جس طریقے کا جو معاملہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ شوہر ایلا کر دینے کے بعد جو ان کے نزدیک ایک طرح کی طلاق تھی، بیوی کے خرچ، دوسری ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں اصلاح کی اور بتایا کہ ایلا نکاح کے فسخ ہو جانے کے برابر نہیں بلکہ صرف آغاز ہے۔ اسلام نے غور و فکر کے لیے ایک مدت مقرر کر دی اور اس مدت کی میعاد 4 ماہ رکھی ہے، جو اس مقصد کے لیے بالکل کافی ہے کہ خاوند بیوی کی جدائی کے اہم معاملے اور اس کے سارے پہلوؤں پر ٹھنڈے دل سے غور کرے۔ اسلام نے اس کی اجازت رکھی ہے کہ اگر شوہر ایمانداری کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کی شریک زندگی اس سے تعاون نہیں کرتی یا جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو اسے وہ طلاق دے دے، بجائے اس کے کہ دونوں تمام عمر کڑتے رہیں، ایک دوسرے سے بیزار رہیں۔ بہتر ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ اصل جو مقصد ہے، جو بات یہاں پر جو بتلائی گئی، یہودیوں کی یہاں پر مثال دی گئی کہ وہ لوگ آسانی جو سو طلاق دے دیا کرتے تھے اور کسی قسم کا بار جو سو وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، ان کا یعنی کہ بیوی بچوں کا خرچہ وغیرہ۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ کرسچنوں میں یہ بات تھی کہ وہ طلاق دے ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی چیز آج بھی ہندو مذہب میں آج بھی یہی چیز ہے کہ آج بھی وہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سماج میں جو سو معاشرتی برائیاں پھیلتی ہیں۔ دل اور ذہن نہ ملے تو لازمی بات ہے کہ اس سے برائیاں پھلتی اور پھولتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہارا دل اور ذہن نہیں ملتا ہے اور تم خوشحالی کے ساتھ اگر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہو تو تم بحالت مجبوری یہ اجازت دی گئی کہ تم طلاق حاصل کر سکتے ہو یا خلا لے سکتے ہو، کیونکہ زبردستی کے بندے رہنا اور زبردستی کے باندھے رکھ کر جو برائیوں میں جس طرح سے عورت اور مرد ملوث ہوتے ہیں آج سماج دیکھ رہا ہے۔ آج سماج کے سامنے یہ تمام معاملات ہیں۔ اس کے باوجود طلاق کا ایک حوبہ کھڑا کر اسے غلط ثابت کر جو ہے سو ایک جو ہے سو یہاں پر ایک غیر قانونی غیر دستوری جو ہے سو یہاں پر ایک طلاق کا جو ہے سو